بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو جس قدر محبت ہوتی ہے اسی قدر ہی اس کو اس کے جانے کا غم ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا رونے کے حوالے سے ہی۔ آنکھ کو اردو کے اندر چشم کہتے ہیں، چشم، اور اس چشم سے جو چیز نکلتی ہے اسے آنسو کہا جاتا ہے، اور زمین سے جو چیز نکلتی ہے اسے چشمہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں چاہے آنکھ سے پانی نکلے یا زمین سے پانی نکلے، دونوں کو عربی میں عین کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن آنکھ کے آنسو کا اور زمین کے اندر سے نکلنے والے پانی کا بہت زیادہ فرق ہے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح چشمہ بغیر پانی کے بیکار ہوتا ہے، اسی طرح وہ آنکھ جو بغیر آنسو کے ہو وہ بھی بیکار ہوتی ہے۔ چشمے کے پانی سے دنیا کا باغ لگا کرتا ہے، اور آنکھ کے پانی سے نیکیوں کا باغ لگا کرتا ہے۔ چشمے کے پانی سے نکلنے والی فصل فانی ہوتی ہے، اور آنکھ کے پانی سے نکلنے والی نیکیوں کی فصل وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور چشمے کے پانی سے انسان ظاہری نجاست کو دھوتا ہے، لیکن آنکھ کے پانی سے انسان اپنی روحانی نجاست کو دھوتا ہے۔ چشمے کے پانی کی اللہ کے ہاں قیمت نہیں ہے، لیکن انسان کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کی اللہ کے ہاں بہت بڑی قیمت ہے۔ کتنی قیمت ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ انسان کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کی قیمت اللہ کے ہاں زمین اور آسمان کی بلندی اور بڑائی سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کے انسان کے آنسو کی قیمت ہے۔ ایک آنسو زمین اور آسمان کی سے بھی زیادہ بھاری ہے، اللہ کے ہاں اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تضرعوا وابکوا، اللہ کے سامنے آہوازاری کیا کرو اور رویا کرو۔ کیا فرمایا؟ تضرعوا وابکوا، اللہ کے سامنے آہوازاری کیا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو۔ فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ يَبْكُونَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے خوف سے روتی ہیں۔ تو ہر چیز کائنات کی اللہ رب العزت کے سامنے روتی ہے۔ یہ سورج روتا ہے، یہ آسمان روتا ہے، یہ زمین روتی ہے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب کے سب اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ فرمایا جب یہ چیزیں روتی ہیں جو بے جان نظر آتی ہیں، اے انسان تیرے اندر تو جان ہے، تو بھی تضرعوا وابکوا، اللہ کے سامنے رویا کر اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کیا کر۔ رونے کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ بعض اوقات انسان مصیبت کی وجہ سے روتا ہے، انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو انسان اس وجہ سے روتا ہے۔ بھئی گھر کے اندر فوتگی ہو جائے تو رونا آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ کو کوئی ڈنڈا مار دے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔
یہ انسانی فطرت ہے کہ مصیبت کے آنے کے اوپر انسان روتا ہے، اور مصیبت میں رونا پہ خلاف سنت عمل نہیں ہے، لیکن شریعت کی حد کے اندر اگر کوئی روتا ہے تو کوئی ممانعت نہیں۔ جیسے کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، بیٹی فوت ہو جائے، شوہر فوت ہو جائے، تو اگر انسان کی آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں مصیبت اور اس پریشانی کی وجہ سے، تو یہ کوئی خلاف سنت عمل نہیں ہے۔ مصیبت کے اوپر عمومی طور پہ انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جایا کرتے ہیں۔ البتہ شریعت نے مصیبت میں واویلا کرنے سے، گربان چاک کرنے سے، بالوں کو نوچنے سے اور بلند بلند آواز سے عورتوں کا رونا، یہ جو ہے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ البتہ تو بعض اوقات انسان مصیبت کی وجہ سے بھی روتا ہے، اور بعض اوقات انسان شکر کی وجہ سے بھی روتا ہے۔ اسے کوئی نعمت مل جائے تو بعض اوقات نعمت کے ملنے کے اوپر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی اولاد نہیں تھی، اللہ رب العزت نے بہت عرصے کے بعد اسے اولاد عطا فرمائی ہو، تو خوشی میں ماں باپ کی آنکھوں سے کیا نکل آتے ہیں؟ آنسو نکل آتے ہیں۔ کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور انسان کو اللہ رب العزت اچانک ہی بہت سارے چیز عطا فرما دے تو انسان بعض اوقات اس شکر کی وجہ سے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ پتھر رو رہا ہے، تو اس پتھر سے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا کہ اللہ کے خوف سے روتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے بھی جہنم کا ایندھن نہ بنا دیں، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، ہاں کہ یہ جو انسان ہیں اور یہ جو پتھر ہیں یہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن کہیں مجھے بھی اللہ رب العزت جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت امید ہے میری دعا کو قبول فرمائیں گے اور تمہیں جہنم کا ایندھن نہیں بنائیں گے۔ انہوں نے دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہو گئی، اور اس پتھر سے یہ بات کہہ دی کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ وعدہ فرما لیا ہے کہ تمہیں جہنم کے اندر نہیں ڈالا جائے گا۔ اب یہ چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا پتھر پھر بھی رو رہا ہے، اور اس پتھر سے پوچھا کہ اب کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا پہلے خوف کا رونا تھا، اب شکر کا رونا ہے۔ پہلے خوف کا رونا تھا کہ اللہ مجھے کہیں جہنم میں نہ ڈال دے، اب شکر کی وجہ سے رو رہا ہوں اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ تو نے مجھے جہنم سے بچا کر جنت والے لوگوں میں شامل فرما دیا۔ تو بعض اوقات انسان شکر کی وجہ سے بھی روتا ہے، اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے بھی رونا یہ بھی سنت عمل ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کہیں جہنم کی آیات آ جائیں یا کچھ ایسی آیات آ جائیں جس سے انسان کو ڈر محسوس ہو تو اس مقامات پر رونا بھی یہ سنت عمل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم تلاوت قرآن کیا کرو تو جب جہنم کی آیات پر سے گزرو تو اللہ کے سامنے رویا کرو۔ اور صحابہ کی اپنی حالت کیا ہوتی تھی کہ انتہائی کثرت کے ساتھ نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے روتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف تلاوت فرماتے، اور تلاوت کرتے کرتے جب آیت پر پہنچتے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو اتنا روتے تھے کہ ان کے رونے کی آواز کئی صفوں تک محسوس ہوتی تھی۔
تو جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تلاوت قرآن کے وقت رونا تھا، اسی طرح ہمارے اکابر اور بزرگ بھی تلاوت قرآن کرتے ہوئے روتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے علی بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے بہت روتے تھے اور کبھی بھی قرآن مجید کی تلاوت مکمل نہیں کر پائے۔ لازمی بات ہے کہ ہر صفحہ 2 صفحے کے بعد جو ہے وہ جہنم کی آیات، وعید کی آیات آتی، اور وہ جب ان کو پڑھتے تو روتے روتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اس قدر روتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز کے اندر کھڑے تھے اور نماز میں یوم یقوم الناس لرب العالمین کی جب آیت پر پہنچے کہ اس دن انسان کی کیا حالت ہوگی جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا، حاضر ہوگا، جب اس آیت کو پڑھا تو غش کھا کر گر پڑے اور 3 دن تک بے ہوش پڑے رہے۔ ان کے والد حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آئے اور آ کر 3 دن اپنے بیٹے کے ہوش کے لیے تدبیریں اختیار کرتے رہے، لیکن انہیں ہوش نہ آیا۔ 3 دنوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا تو ہوش میں بھی یہ کیفیت تھی کہ رو رہے تھے اور کثرت کے ساتھ رو رہے تھے، اور ابا جی سے کہنے لگے، ابا جی پتہ نہیں اس وقت کیا حالت ہوگی جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں ہمیں اللہ جنتی لوگوں میں شامل فرمائیں گے، پتہ نہیں جہنمی لوگوں میں شامل فرمائیں گے۔ اور یہ آیت پڑھتے ہوئے چیخ ماری اور وہیں پر جان اللہ رب العزت کے سپرد کر دی۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں تو یہاں تک حضرت نے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں نقل فرمایا ہے کہ وہ اپنے گھر کے کونے میں مصلی بچھا کر تہجد کے وقت میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، تو تلاوت کرتے ہوئے قرآن مجید کی کسی آیت پر پہنچے تو رونا شروع کر دیا، اور پوری رات اسی آیت کو تلاوت کرتے کرتے روتے روتے گزار دی۔ سحری کا وقت ہوا تو گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ بس کرو، کتنا اور رو گے، تمہارے رونے کی وجہ سے ہمارے اندر 17 جنات ایسے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں۔ تمہارے رونے کو دیکھ کر ان کو بھی اتنا رونا آیا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ جس قدر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے روتے ہوں گے، کاش کہ ہمیں بھی اس بات کا احساس ہوتا، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں، بس وہ ایک الفاظ ہوتے ہیں جو زبان سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اثرات کا ہمیں دل کے اوپر احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اس طرح کے واقعات سنتے ہوئے نا تعجب ہوتا ہے کہ یار قرآن پڑھتے ہوئے بھی رونا، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ جو حضرات مکہ اور مدینہ منورہ میں رہے ہیں یا وہاں پر گئے ہیں، آپ دیکھیں وہاں کیونکہ عرب حضرات ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، عربی سے واقف ہیں، تو بعض اوقات تلاوت کرتے ہوئے ان کی ہچکی بند جاتی ہے، بہت کثرت کے ساتھ وہاں پر روتے ہوئے۔ اس عاجز نے خاص طور پہ مدینہ منورہ کے جو قراء ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں یقین جانیے کہ دل کو منہ لے لیتے ہیں، بہت روتے ہیں وہ بھی۔ شاید ہی اس عاجز کی وہاں پر کوئی ایک نماز ایسی گزری ہو دن میں کہ کسی نہ کسی نماز کے اندر امام صاحب کا رونا ہوتا تھا۔ تو تلاوت قرآن کرتے ہوئے بھی رونا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے اور ہمارے اکابر کی سنت ہے، اور قرآن مجید میں اس بات کا حکم ہے، نیک لوگوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور ہمارے سامنے روتے ہیں، گر گڑاتے ہیں۔ تو تلاوت کرتے ہوئے بھی رونے کی کوشش کرنا، اور بعض اوقات انسان کسی کی جدائی پر بھی روتا ہے، کسی کی جدائی کے اوپر بھی روتا ہے بعض اوقات انسان، اور یہ رونا بھی خود قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے
جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے تو وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں بہت کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے. کتنا روتے تھے؟ قرآن کے الفاظ ہیں اتنا روئے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اپنے بیٹے کے غم میں اور اپنے بیٹے کی جدائی پہ اتنا روئے کہ آنکھوں کی سفیدی ہی چلی گئی، نابینا ہو گئے. تو کس قدر روئے ہوں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روئے، وہ کس وجہ سے روئے؟ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب سنایا تھا، تو خواب سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ میرا بیٹا وقت کا نبی بنے گا انشاءاللہ. اور نبی جو ہوتا ہے اس کے جسم سے جنت کی خوشبوئیں مہکا کرتی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو دیکھ کر جنت کے تصور میں جو ہے اس کے جسم سے خوشبوئیں محسوس کرتے تھے. اب جب بیٹا جدا ہو گیا تو اس کے غم میں یہ روتے تھے کہ مجھ سے جنت کی نعمت چھن گئی ہے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، خود حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو سونگا کرتے تھے. جیسے ہم پھولوں کو سونگتے ہیں نا، تو میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو سونگا کرتے تھے. سبحان اللہ، کیا شان ہوگی. تو کسی موقع پر کسی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ انہیں سونگتے کیوں ہیں؟ چومتے تو ہیں ہی، تو ہی سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے اپنے ان دونوں بیٹوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی. جب وہ جدا ہو گئے تو پھر اپنے اس بیٹے کی جدائی پر بہت روئے، اور پھر اتنا روئے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے سب سے آخری صاحبزادے جو وفات پائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ. باقی جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب انتہائی بچپنے میں فوت ہو گئے، اور یہ کچھ تھوڑے سے بڑے ہوئے تھے، یہ بھی ہوئے بچپن میں ہی فوت ہیں. لیکن یہ سب سے آخری صاحبزادے تھے، باقی آپ علیہ السلام کی صاحبزادیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بیٹے کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روائے ہیں. یقین جانیے آج اگر میرے گھر کے اندر فوتگی ہو جائے، میرا بیٹا میری بیٹی فوت ہو جائے، گلی محلے والوں کو پتہ چلے تو وہ بھی بیچارے غمگین ہو جاتے ہیں، تعزیت کرنے کے لیے دوڑے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کے غم کے اندر برابر کے شریک ہیں. لیکن آسمان نے یہ حالت بھی دیکھی کہ محبوب کائنات، محبوب کل محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور مکہ کے لوگ خوشیوں کی تالیاں بجا رہے ہیں کہ آج نبی کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. نسل ہی نہیں چلے گی تو پھر نام لینے والا کون باقی ہوگا. اب ایک باپ ہونے کی ناطے اگر آپ اس بات کا تصور کریں کہ میرے گھر میں فوتگی ہو اور میرے پڑوسی کے گھر میں ڈھول بج رہا ہو تو میرے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اور وہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بیٹا اس حال کے اندر ہے کہ بس اس کی جان نکلنے والی ہے، اور باہر مکہ کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج نبی کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، انا بفراقک لمحزون یا ابراہیم، اے ابراہیم ہم تیری جدائی کے اوپر بڑے غمگین ہیں. آج تو ہم سے جدا ہو جائے گا، ہم تیرے اس دنیا سے چلے جانے کے اوپر بڑے غمگین ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی جدائی کے اوپر غمگین ہیں اور رو رہے ہیں. تو جدائی کے اوپر بھی بعض اوقات انسان کو رونا آتا ہے.
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرت غالباً اسماء کے گھر تشریف لے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عموماً ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے. تو جب یہ دونوں حضرات بھی گئے تو اس نیت سے گئے کہ پیارے آقا جایا کرتے تھے تو ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ان کے گھر جاتے ہیں. اب جب وہاں پر گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باتیں چھڑ گئیں. جب کسی کے ساتھ محبت ہو نا تو پھر اس کی باتیں اور اس کے تذکرے ہو ہی جایا کرتے ہیں. تو حضرت وہ صحابیہ جن کے گھر گئے تھے تو وہ رونے لگ گئیں. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آ گئی تھی اور اس یاد کی وجہ سے میں رو رہی ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کہیں دور سے ایک عورت آئی اور آ کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا چاہتی ہوں. میں نے اسے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اب دنیا میں نہیں رہے. جب اس نے یہ بات سنی تو رونے لگی اور کہنے لگی کہ اچھا میرے نبی دنیا میں نہیں رہے, مجھے اپنے نبی کی قبر پر جانے کی اجازت دو, میں وہاں جانا چاہتی ہوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پردہ ہٹا دیا اور اسے کہا کہ تم جاؤ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی اگر زیارت کرنا چاہتی ہو تو کر لو. اما فرماتی ہے میں پردہ ہٹا کے اسے جانے کی اجازت دے دی اور خود کسی کام میں لگ گئی. تو جب کافی دیر گزر گئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی کوئی آواز نہیں آ رہی اور وہ اندر سے باہر بھی نہیں نکلی. اما فرماتی ہیں میں اندر گئی تو کیا دیکھتی ہوں, وہ قبر کے قریب ہی بیٹھے روتے روتے وہیں ہی فوت ہو چکی. تو کسی کی جدائی کے اوپر اور خاص طور پر نبی کی جدائی پر صحابہ کے کیا حالات تھے, اللہ اکبر کبیرہ. ہم اس بات کو, سچی بات تو یہ ہے کہ تصور میں لا ہی نہیں سکتے, احاطہ ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ صحابہ کے اندر جو نبی کی محبت بیٹھی ہوئی تھی خدا کی قسم اس کا ایک ذرہ بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے. اسی وجہ سے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر جو ہمارے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے, اس جیسا دن شاید ہی کوئی دن ہمارے اوپر آئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد مدینہ منورہ کو چھوڑ کر شام کے علاقے میں تشریف لے گئے اور وہیں پر ہی رہنا شروع کر دیا. خواب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال کیا وجہ ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے تم ہم سے ملنے کے لیے نہیں آئے. خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے اور خواب میں ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بلال ہم سے کیا ناراضگی ہے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں آپ ہم سے ملاقات کے لیے ہی نہیں آئے. اب جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب دیکھا, بیدار ہوئے تو رات کے وقت میں ہی اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ جلدی جلدی سواری تیار کرو, میں نے ابھی کے ابھی روانہ ہونا ہے مدینہ منورہ کی طرف. بیوی نے سواری تیار کر دی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے. اب جب مدینہ منورہ کے اندر پہنچے صحابہ کو پتہ چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں تو فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے درخواست پیش کی کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آذان دیا کرتے تھے, لہذا آج بھی مسجد نبوی میں جو آذان ہوگی وہ آپ نے ہی دینی ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں میں اذان نہیں دوں گا. صحابہ نے بڑا کہا بلال آج پیارے نبی کے دور کی کچھ تو باتیں سنا دو, کچھ تو آذان سنا دو, ہم سن لیں گے.
کچھ یاد تازہ ہو جائے گی، دل کو تسلی ہوگی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار ہی کرتے رہے۔ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے تشریف لائے اور آ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، چچا جی ہم آپ سے کہتے ہیں ہمارا بچپنا تھا اس وقت، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے نانا جان کی اس دور کی اذان سنیں، آپ ہمیں اذان سنا دیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کی درخواست کے اوپر اذان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جب حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو واقعات نقل فرمائے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کی صدا بلند فرمائی تو مدینہ منورہ کے اندر کوہرام مچ گیا۔ مرد تو مرد گھروں کے اندر عورتوں کے رونے کی بھی آوازیں آ رہی تھی اور بچے بھی دھاڑے مار مار کے باہر نکل آئے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے یہ جملہ کہا اور وہیں پر ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور حالت تو اس وقت یہ تھی کہ ایک بچے نے اپنی امی سے یہ کہا کہ امی صحابہ کا مجمع ہے، رو رہے ہیں، صحابیات بھی مسجد نبوی کے دروازوں پہ پہنچی ہوئی ہیں، رو رہی ہیں۔ تو ایک بچہ اپنی امی کو روتے ہوئے وہ بھی رو رہا ہے اور کہنے لگا اپنی امی سے، امی نبی کے دور کا مؤذن تو آ گیا ہے، ہم نے اسے تو دیکھ لیا، کیا اب ہم اپنے نبی کا چہرہ بھی دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے؟ تو صحابہ کے اوپر اتنی شدت کا غم تھا، پہلے غم تھا اور پھر اس بچے کی بات نے تو اور جلتی پر آگ لگا دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت غیر ہو گئی اور بہت زیادہ رونے لگے۔ تو مقصد یہ کہ کسی کی جدائی کے اوپر بھی رونا یہ کوئی خلاف سنت عمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آتی تھی تو ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جایا کرتے تھے۔ تو رونے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسے میں نے حدیث مبارکہ آپ حضرات کو سنائی کہ تضرعوا وابقوا، رویا کرو اور اللہ رب العزت کے سامنے آہوازاری کیا کرو۔ فإن السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین، والشمس والقمر والنجوم، کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان کا رونا اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان کا رونا اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی ہوتا ہے، اور گناہوں کو یاد کر کے رونا یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اصل میں آج ہمارے جو دل سخت ہو گئے ہیں گناہ کرنے کی وجہ سے، اس وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں۔ قرآن کی آیت سنیے، میں صرف ترجمہ عرض کروں گا کیونکہ یہ جو آیت ہے آیت سجدہ ہے۔ فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو چن لیتے ہیں اور انہیں اپنا بنا لیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنہیں اللہ چنتا ہے اسے ہی اپنے سامنے رونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو ہمیں رونا نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم اللہ کے قریب نہیں ہوئے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ رونے کی کوشش کیا کرو، اور اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے والی صورت ہی بنا لیا کرو کہ وہ رب کریم ہے اور تمہارے رونے کی صورت کو ہی قبول فرما کر تمہیں اپنے بندوں میں شامل فرما دے گا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بکا عیناہ، کہ جس آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، جو آنکھ روتی ہے اللہ کے سامنے، رضی اللہ عنہ، اللہ اس کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث ہے فرمایا ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل الرأس،
مثل رأس الذباب، کہ جب کوئی آدمی اللہ کے لیے روتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اس کی آنکھ سے اتنا آنسو نکلا کہ جتنی مکھی کا سر ہوتا ہے، صرف اتنا آنسو نکلا اور اس کی آنکھ کے اوپر آ کر جم گیا، فرمایا اللہ رب العزت اس آنکھ کے آنسو کی وجہ سے جو اتنا نکلا تھا اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک انسان اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا اور اس کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کہ جس کی سفارش کو قبول فرما کے اللہ اسے جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے محشر کے میدان میں کہ کوئی ہے اس کا سفارش کرنے والا؟ تو کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس کی آنکھ کی پلکوں میں سے ایک پلک اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کرے گی کہ یا اللہ یہ ایک مرتبہ تیرا نام سن کر اس کے دل کے اندر ندامت پیدا ہوئی تھی اور اس کی آنکھ میں سے آنسو اتنا نکلا تھا کہ صرف میں ایک بال بھیگا ہوا تھا، میں آپ کے سامنے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ اس کی آنکھ کی پلک کے اس بال کی گواہی کو قبول فرما کر اس انسان کی مغفرت فرما کر جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے گناہوں کو یاد کر کے رونا بھی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کو دو قطرے بہت محبوب ہیں۔ ایک تو وہ قطرہ جو انسان کا خون کا نکلتا ہے اللہ کے راستے میں، فرمایا یہ قطرہ بھی اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا وہ قطرہ جو انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، جو انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ تو دو قطرے اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے رویا کریں اور گڑ گڑایا کریں۔ جیسے میں نے یہ بات عرض کی کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں رونا آتا ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہیں۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ رب العزت کی باتوں کو سن کر اللہ رب العزت کا خوف کھاتے ہوئے ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو اور وہ ڈر جائیں، اللہ رب العزت کے سامنے رونا شروع کر دیں؟ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ حالانکہ حالت تو یہ ہے، فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ فرمایا یہ جو پتھر ہم دیکھتے ہیں، ان پتھروں میں سے بھی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں فرمایا کہ ایسے روتے ہیں کہ ان سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں فرمایا کہ وہ اونچائی سے اللہ کے خوف کی وجہ سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ اگر پتھروں کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے تو اے انسان تو کیسا مردہ دل بن چکا ہے کہ اللہ کی باتوں کو سن کر تجھے رونا ہی نہیں آتا۔ اگر پتھر سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل سکتے ہیں، پانی نکل سکتا ہے، تو انسان کی آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے روتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رونے کو قبول فرما لیتے ہیں، اور بعض اوقات کسی کا رونا تو اللہ کو اتنا پسند ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے رونے کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت پورے مجمع کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعظ فرمایا، اور وہ ایسا وعظ تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل اچھل کر بہت آ گئے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وعظ و نصیحت آخری وعظ و نصیحت ہے۔ ماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بات سن کر ایک صحابی دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے رونے کو دیکھا تو فرمایا کہ اس کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا دیا، اور یہ رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اس کے رونے کی وجہ سے اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ تو بعض اوقات اللہ رب العزت کے سامنے توبہ ایسی انسان کرتا ہے کہ اس ایک آدمی کی توبہ اور ایک آدمی کے رونے کی وجہ سے اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دیا کرتے ہیں۔
آپ حضرات نے بارہا واقعہ سنا ہوگا بنی اسرائیل کے ذوالکفل نامی شخص کا کہ یہ انتہائی بدکار شخص تھا، گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا شخص تھا، روزانہ بدکاری کیا کرتا تھا اور گلی محلے والے سے بڑے تنگ تھے۔ گلی محلے والوں نے کئی مرتبہ اسے کہا کہ تم حد سے بڑھ چکے ہو، اب اگر یہ بدکاری والا کام کیا تو ہم تمہیں محلے سے نکال دیں گے۔ تو وہ صبر نہ کر سکا، اسے پھر گناہ ہو گیا، محلے والوں نے اسے اٹھایا اور اس کا سامان نکالا باہر اور کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سخت سردی کا موسم تھا اور یہ وہاں سے نکلا اور جنگل کے اندر پہنچ گیا۔ جنگل کے اندر کچھ دن رہا اور پھر وہیں پر ہی وفات ہو گئی اس کی۔ تو اللہ رب العزت نے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے میرے پیارے موسیٰ، جاؤ جا کر اس کا جنازہ پڑھاؤ اور یہ اعلان کر دو کہ جو آدمی بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کی بھی مغفرت فرما دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا اور فرمایا کہ اللہ کا ایک ولی فوت ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ بشارت آئی ہے کہ جو آدمی بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ اب لوگ دوڑے دوڑے گئے کہ جائیں ہم بھی اس کے جنازے میں شریک ہوں گے تو ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اب جب محلے والے وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی بدکار آدمی ہے جسے ہم نے گھر سے نکالا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ کہا کہ اے موسیٰ، یہ وہی شخص ہے کہ جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے باہر نکالا، یہ تو بدکار اور گناہگار شخص ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ جو آدمی اس کے جنازے میں شریک ہوگا تو ہم اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کی، اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ تو بدکار ہے، یہ تو گناہگار ہے، اور ایسا بدکار ہے کہ اسے گلی محلے سے نکال دیا گیا تھا، اور آپ کی طرف سے فرمان یہ ہے کہ اس کے جنازے میں جو شریک ہوگا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا، میرے پیارے موسیٰ، بات ان لوگوں کی بھی سچی ہے، واقعی یہ وہ شخص ہے کہ جو گناہوں اور بدکاریوں کے اندر اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ گلی محلے والوں نے اسے گھر سے نکال دیا، لیکن یہ جب گھر سے نکلا کچھ دن تو یہ جنگل کے اندر اسی حال کے اندر رہا، لیکن کتنے دن آخر رہ پاتا؟ سردی نے اسے ستایا، بھوک اور پیاس نے جب اسے ستایا اور اس کی حالت ایسی بن گئی کہ اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ اب میری جان باقی نہیں بچنے والی، تو اس نے دائیں دیکھا تو اسے کچھ نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا تو اسے کچھ نظر نہ آیا، پیچھے دیکھا آگے دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا، پھر اس نے میری طرف نگاہیں اٹھائی اور کہنے لگا، اللہ تو تو جانتا ہے میں کتنا گناہگار ہوں، تو تو جانتا ہے میں کتنا بدکار ہوں، اور میری بدکاریاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ گلی محلے والوں نے مجھے نکال دیا ہے، میں نے دائیں دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا ہے، بائیں دیکھا ہے کوئی نظر نہیں، اللہ اب تو میرا کوئی بھی باقی نہیں رہا، اب آسرا ہے تو تیری ہی ذات کے اوپر آسرا ہے، اللہ اب تیری ذات بچی ہے، میں تیری رحمت سے امید کرتا ہوں، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ اگر تیری رحمت اس بات کی متوجہ نہیں ہوتی ہے اور تجھے عذاب ہی دینا مقصد ہے تو اللہ پھر مجھے اتنا عذاب دے کہ باقی جتنے آدمیوں کو تو نے عذاب دینا ہے ان کا بھی عذاب مجھے دے دے، اور باقی آدمیوں کو اللہ تو مجھے ان کو معاف فرما دے۔ اور اگر اللہ تو فرماتا ہے میری رحمت زیادہ وسیع ہے میرے غصے سے بھی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے، تو اللہ پھر رحمت کا مظاہرہ فرما اور اپنے گناہگار بندے کو معاف فرما دے۔ اے پیارے موسیٰ، اس نے توبہ کی ہی ایسی ہے کہ اگر اس دن یہ توبہ اس طرح کرتا کہ صرف اپنی نہیں بلکہ کائنات میں رہنے والے سارے انسانوں کی بخشش کی دعا بھی مانگتا تو میں اس کی توبہ کو قبول کر کے سارے انسانوں کی مغفرت فرما دوں۔ اس نے توبہ ہی ایسی کی، تو میں نے یہ اعلان کروایا ہے کہ جو آدمی بھی اس کے جنازے کے اندر شریک ہوگا میں اس کی بھی مغفرت فرما دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، بعض اوقات کسی آدمی کا رونا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے رونے کو قبول فرما کے اللہ رب العزت دوسروں کی بھی مغفرت فرما دیا کرتے ہیں۔ تو یہ آخری جمعۃ المبارک ہے، رمضان المبارک کا، پتہ نہیں ہم نے کیسے روزے رکھے ہیں، کیسی اس کی عبادتیں کی ہیں، جو حق تھا وہ صحیح معنوں میں ادا نہیں کر پائے ہیں۔
تو کوشش کریں یہ جو لمحات ہیں باقی اللہ کے سامنے روئے گر گڑائیں، اللہ آپ نے ہمارے پاس مہمان بھیجا تھا، ہم اس کی قدردانی نہیں کر سکے ہیں، اللہ جو عبادت کرنے کا حق تھا وہ ہم نہیں کر سکے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، پتہ نہیں ہمارا رونا اللہ کو قبول ہو جائے اور اللہ رب العزت صرف ہماری نہیں کہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی کہ ہو سکتا ہے پرسوں کو عید ہو جائے، کل نہیں تو پرسوں۔ تو عید کے حوالے سے ہمیں کل پولیس والوں نے تھانے کے اندر بلوایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے تو بھی اس کے تحت احتیاطی تدابیر ہے، یعنی مسافہ نہیں کرنا، گلے نہیں لگنا، زیادہ بوڑھے اور بیمار آدمی جو ہیں وہ یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں۔ تو یہ احتیاطی تدابیر کوشش فرمائیں کہ گھروں سے ساتھ ہی مصلے، عید کی نماز پہ ویسے ہی آپ حضرات لے آتے ہیں تو اپنے ساتھ مصلے لے کر آئیں اور وضو وغیرہ وہاں سے کر کے آئیں، گلے نہ ملے۔ تو کچھ ہی احتیاطی تدابیر حکومت کی طرف سے ہیں، کوشش کریں کہ ان پر عمل ہو جائے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔